ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ السلام آداب جی اے ایف نیوز نیٹ ورک میں آپ کا سواگت ہے۔ میں محمد شرف رضا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی بڑی خبر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد سیف اللہ خان اصدقی اشرفی فخری نظامی کریمی رزاقی چشتی قادری بانی و قومی صدر چیئرمین راشٹریہ ادھیکش غوث اعظم فاؤنڈیشن چیریٹیبل ٹرسٹ جے پور راجستھان۔ الحمدللہ جے پور راجستھان ملک بھر میں اور ہندوستان کے باہر ملکوں میں بھی یعنی پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت حنفی حنبلی مالکی شافعی کو فالو کرنے والے جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت نے سب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا۔ یعنی بھارت سہیت سنسار بھر میں سب پر کرپا و دیا کی درشٹی رکھنے والے اللہ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، سارے عالم کی رحمت، رحمت عالم، جان عالم، نور عالم، سرکار عالم، نور لکن نور و بیکن نور و منکن نور، نور علی نور، فیض گنجور، شافع یوم النشور، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن، یوم پیدائش، یوم المیلاد یعنی برتھ ڈے بڑی ہی عقیدت و محبت اور ہرش و الاس کے ساتھ منایا گیا۔ جگہ جگہ جلسوں اور جلوسوں کا آیوجن کیا گیا۔ پورے دیش میں جگہ جگہ بارشیں بھی ہوئیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کا جوش، غلامان مصطفیٰ کا جوش دیکھنے کو بنتا تھا۔ الحمدللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ الحمدللہ۔ اور جگہ جگہ جلسوں اور جلوسوں کا آیوجن کیا گیا۔ اس مبارک موقع پر، اس شبھ اوسر پر، اس شاندار گھڑی پر آپ کا جانا پہچانا فاؤنڈیشن غوث اعظم فاؤنڈیشن کی جانب سے دیش کے کئی علاقوں میں بہت بڑی بڑی خدمات کو انجام دیا گیا، جس میں سے سیب، کیلا، مٹھائیاں، کافی، پانی کی بوتلیں اور دینی کتابوں کا وترن کیا گیا۔ 150 کلو سیب، 200 کلو کیلا
بھی بانٹا گیا، اور یہ ہیڈ آفس جھوٹواڑا جے پور راجستھان میں یہ اتنا بڑا کام انجام دیا گیا۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے، آپ اسے دیکھتے جانا، اور غوث اعظم فاؤنڈیشن کے تمام ٹرسٹیوں، سدسیوں، قاضیوں، سہیوگیوں کے لیے دل سے آپ دعائیں کرتے جانا۔ اس کے علاوہ کئی علاقے جہاں پہ برانچ ہے غوث اعظم فاؤنڈیشن کی، وہاں پہ دینی کتابوں کا بنڈل تقسیم کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک بڑی نعمت ہے اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹھائیوں کے ڈبے بھی بانٹے گئے، پانی کی بوتلیں سینکڑوں کی تعداد میں تقسیم کیے گئے، اور ساتھ میں چائے کی جگہ کافی بھی پلائی گئی۔ یہ دیوانگی غوث اعظم فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیوں میں ہے، اس کے ممبرز میں ہے، اس کے سہیوگیوں میں ہے۔ الحمدللہ بڑے لیول پر غوث اعظم فاؤنڈیشن کئی طرح کا کام انجام دے رہا ہے۔ اس کے انیک آبجیکٹیو ہیں، انیک اغراض و مقاصد ہیں، انیک ادیش ہیں، جس پر وہ برابر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ایگزیکٹرا، تو آپ بھلی بھانتی غوث اعظم فاؤنڈیشن کے کاموں کو جانتے ہوں گے، برابر دیکھتے ہوں گے، اور دل سے دعائیں غوث اعظم فاؤنڈیشن کے لیے کرتے ہوں گے۔ 150 کلو سیب، 200 کلو کیلا، سینکڑوں پانی کی بوتلیں، مٹھائیوں کے ڈبے، کافی اور دینی کتابوں کو بانٹ کر غوث اعظم فاؤنڈیشن نے اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ اس نیکی کے کام میں فاؤنڈیشن کے سبھی ٹرسٹیوں، سدسیوں، قاضیوں، سہیوگیوں اور سماج سیویوں کا دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دونوں جہان میں عزت و بزرگی، سرخ روئی اور سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے کہ 150 کلو سیب بانٹنا، جتنا 150 کلو سیب کے لیے اکٹھا کرنا کٹھن کام ہے، 200 کلو سیب کے لیے جمع کرنا بڑا کٹھن کار ہے، اسی طرح اسے تقسیم کرنا جگہ جگہ پر جا کر، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میرا تجربہ ہے، میں تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ٹیم نے صبح سے کام شروع کیا، اور ہیڈ آفس جو غوث اعظم فاؤنڈیشن کی جے پور راجستھان میں ہے، یہاں پہ میں خود موجود رہا، اور صبح سے ہی یہاں پہ میرے ہی ہاتھوں سے ماشاءاللہ پھل بانٹے گئے۔ یہاں پہ تقریباً صبح چالو کیا تھا، اس کے بعد سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ اٹھ کے
کئی جگہ پہ گئے، آپ ہمیں دکھائیں گے آپ کو، انشاءاللہ آپ اسے دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ ہمیں کام آگے اور کیسے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کا دستور ہے غوث اعظم فاؤنڈیشن کا کہ ہمیں ہر چندہ گھر گھر چندہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے کام کو دیکھتا ہے، اسے پسند آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنوں میں آج غوث اعظم فاؤنڈیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم 100 روپیہ دیں گے تو 100 کا 100 روپیہ پورا خدا کی راہ میں لگے گا، کیونکہ ہم لوگ جو پیسہ دیتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہوں، چاہے ڈائریکٹر ہوں، چاہے راشٹریہ مہاسچیو ہوں، چاہے چیف ٹرسٹی ہوں، یا سدسیہ ہوں، یا ممبر ہوں، یا سہیوگی ہیں، ان سب کو یہ بتایا جا چکا ہے پہلے سے ہی، جب رجسٹریشن ہو رہا تھا تبھی بتا دیا گیا تھا کہ ہمیں ہر چندہ گھر گھر چندہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس 10 روپیہ ہوگا تو ہم کام کریں گے، نہیں ہوگا تو بیٹھے رہیں گے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے، بندہ لگاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب کو یہ پتہ ہے کہ 100 روپیہ اگر ہم نے فاؤنڈیشن کو دیا تو فاؤنڈیشن اس 100 روپیہ کو جو ہے پورا کا پورا لگائے گا، اور اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، یعنی اس 100 روپیہ کو خرچ کرنے پہ جو اوپر کا خرچ ہوتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے خرچ ہوتا ہے، وہ سب بھی ہم ہی لوگ لگاتے ہیں، یعنی فاؤنڈیشن ہی لگاتا ہے۔ وہ 100 روپیہ خرچ کرنے کے لیے اس بندے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اس کے اوپر 50 روپیہ یا 100 روپیہ اور دو تاکہ تمہارا پیسہ جو ہے پورا کا پورا لگایا جا سکے۔ الحمدللہ رب تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ برابر کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ دونوں لاک ڈاؤن کو دیکھ لیں، دونوں لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے کتنا زبردست کام کیا تھا، اتہاس رکھ دیا تھا الحمدللہ۔ کیسی جگہوں پر مدد کیا تھا وہ تو ہم لوگ جو ٹیم ہے ان سے پوچھیے گا۔ ایسی جگہ پر جہاں پہ لوگ جانا پسند نہیں کر رہے تھے، لوگ مطلب جو ہے یہ سوچ کے ہی ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، انفیکشن ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ کرونا کال میں بھی، کرونا وائرس میں بھی الحمدللہ غوث اعظم فاؤنڈیشن نے اللہ کے بندوں کی، بندیوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، نوجوانوں کی دل کھول کے مدد کیا تھا۔ انہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ غوث اعظم فاؤنڈیشن تقریباً ہر گھر میں جانا جاتا ہے اور ہر گھر میں پہچانا جاتا ہے۔ اس کے کام کو لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی ابھی آپ دیکھیں گے، ہمیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میں بھی جلوس میں شامل ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جلوس میں شامل ہوا تھا، چونکہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، رات میں تقریریں، پھر اس کے بعد سے صبح یہاں، دوپہر وہاں، پھر یہاں، پھر وہاں، بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ مولوی ہونا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، مولوی ہو کر کام کرنا، مولوی ہونا تو ہر ایک کے بس کی بات ہے، لیکن مولوی ہو کر ایکسٹرا کام کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب کا بڑا کرم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں اور جلوسوں میں غلامان مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ عاشقوں کی بات ہے، خوب دکھائی بھی دینی چاہیے۔ غلامان مصطفیٰ جوق در جوق اپنے اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں اور ایک بڑی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ آواز گونجتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا۔
नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, इस तरह के नारे लगते रहते हैं और सब लोग दीवानगी ऐसी उन पर छाई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखते ही बनता है। लेकिन ज़रा ठहरे, एक ख़ास बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैली में, रैला में, सभा में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, जहाँ कहीं भी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता है, तो हम अपने घरों से नहीं निकलते। माफ़ करना, ये भीड़ कहीं नज़र नहीं आती है। जबकि मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अपने अपने घरों से निकलो, अपने अपने इलाक़ों से निकलो, अपने अपने दफ्तरों से निकलो, अपने अपने कारखानों से निकलो, दुकानों का शटर गिरा दो, फैक्ट्री का गेट बंद कर दो, उस दिन काम छोड़ दो, निकल पड़ो और निकलने के बाद कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो। और कानूनी कार्रवाई के लिए वकील से राब्ता करो, वकील से राब्ता करो और थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी जैसे जैसे सिस्टम होता है। चूँकि आम तरीके से थानों का मामला ये है कि थाने का जो इंचार्ज होता है या थाने के जो दूसरे इंचार्ज होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि एफआईआर दर्ज ना कराई जाए, वो कोई ना कोई बहाना लेके एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? पहले तो आप उसको बताएंगे कि भाई हमने सोशल मीडिया में, वो कहेगा सब हमारे क्षेत्र का ये मामला नहीं है, जहाँ का मामला है आप वहाँ जाके एफआईआर दर्ज कराएं। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आईटी सेल का एक कानून है। आईटी सेल का कानून ये है कि जिस क्षेत्र में किसी बंदे की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं वो उसी क्षेत्र के थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएगा। ये आईटी सेल का कानून है, ठीक है। लेकिन कुछ इंचार्ज ऐसे होते हैं, मतलब यूँ समझ लें कि 100 में से मुश्किल से 8 या 10% ऐसे इंचार्ज होंगे जो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और आपका साथ देंगे। 90% इंचार्ज थाने के ऐसे होते हैं जो इन मामलों से बहुत दूर रहते हैं, चूँकि मामला कहीं न कहीं संगी मानसिकता का भी होता है, ठीक है। तो संगी मानसिकता के अक्सर लोग बैठे हुए हैं और यही वजह है कि वो आपको कोई मान सम्मान भी नहीं देंगे और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि दुत्कार भी देते हो, समझ, यानी वो रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पता नहीं कौन उनको सिखाता है और ये डिपार्टमेंट कैसा है जहाँ सिर्फ रफ़ लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। और शायद यही वजह है कि जनता जो है पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करती है, चूँकि ये लोग बहुत रफली बात करते हैं। इनको मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग में जब इनकी भर्ती हो तो कम से कम 2 साल इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एकदम रेगुलर, कि जनता के बीच आपको कैसे संवाद करना है, कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे उनसे उनके बीच में रह के वार्तालाप करना है। ये तहजीब, तमद्दुन, सभ्यता सिखाना चाहिए। ताज्जुब की बात है, भारत की आन बान शान जो खाकी वर्दी है उसको पहन लिया और पहनने के बाद सभ्यता नहीं है, तहजीब नहीं है। खैर बारगाह, अगर फिर भी वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो उसका दूसरा, ये पहला स्टेप बताया, दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है सीधे उस क्षेत्र के एसपी से मिलेंगे। एसपी आपकी बात, चूँकि जो पोस्ट जैसे जैसे बड़ा होता है तो आदमी भी अच्छा होता है, ये मेरा खुद का तजर्बा है।
چونکہ میں کئی مرتبہ آیا ہوں، گیا ہوں، جاتا آتا رہتا ہوں FIR وغیرہ درج کرانے کے لیے، تو مجھے اس معاملے میں کافی تجربہ ہے۔ اور بائی چانس اگر SP بھی منع کرتا ہے کہ صاحب ہم جو ہے FIR درج نہیں کریں گے، تو اس کا راستہ پھر آخری راستہ ہوتا ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں استغاثہ لگائیں۔ آپ استغاثہ لگائیں گے، وہ تھانے دار انچارج سب بھاگتا پھرے گا، سمجھ نا۔ DGP سے ملے، جو آپ کے اسٹیٹ کا جو DGP ہوتا ہے، جیسے میں راجستھان کا ہوں تو راجستھان کے جو DGP ہیں، ہمیں وہاں بھی جانا پڑا، ہم گئے ہیں وہاں پہ، ضلع کلکٹر پر جائے گیاپن دیں، گیاپن وغیرہ تو بات کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی ضرورت کم پڑتی ہے، چونکہ یہ گیاپن وغیرہ وہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، مین ہوتا ہے FIR درج کرانا۔ کچھ بھی ہو جائے جی جان لگا دو، جیسے آپ جلوس میں کیسے دم بالکل جی جان لگا دیتے ہو، سب کچھ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ویسے ہی آپ گستاخان رسول کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جی جان لگا دیجئے۔ اور میں ایک بات اور آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھانہ پولیس کورٹ کچہری وغیرہ میں جا کر گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری اور سزا کی مانگ ضرور کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم فاؤنڈیشن الحمدللہ اس کام میں بہت آگے رہتا ہے۔ ہندوستان بھر میں کئی جگہوں پر ہم لوگوں نے FIR درج کرایا ہے اور کئیوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ آپ آن ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو آئیے گا، ہم دکھائیں گے آپ کو۔ کچھ لوگوں کے نام ایسے ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی باتیں، چونکہ وہ بڑے لیول پہ پروگرام نہیں کرتے اس لیے ان کی باتیں وائرل نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے پاس ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو کہیں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہم لوگ سیدھے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، الحمدللہ اس میں کامیابی ملتی ہے اور ضرور ملتی ہے، محنت کی بات ہے۔ عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ جو ہے پورا سج کے دھج کے بن کے ٹھن کے سمجھے نا اور نکل گئے صاحب پورا گلا پھاڑ کے، سمجھے پورا گلا پھاڑ کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو کرنا ہے کرو، لیکن مزہ اسی وقت ہے پیارے جب ناموس رسالت پر پل پل، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ پہرا دیا جائے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جو حضور کی عزت کی بات کرے گا ہم تو اسی کی عزت کریں گے، اور ہم کہتے ہیں اٹھو حضور کی باتیں کرو، اٹھو حضور کی عزت کی باتیں کرو، اٹھو حضور کی عزت کی باتیں کرو۔ یہ سب جلسے جلوس اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ خاموش ہیں اس معاملے میں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے FIR درج کرانا، ہمارا کام نہیں ہے قانونی کارروائی کروانا، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام، بھائی پھر ہے کس کا کام؟ غوث اعظم فاؤنڈیشن بھی تو کچھ لوگوں کی ایک ٹیم بنایا۔ اگر آپ کو تھانہ پولیس کورٹ کچہری وغیرہ میں جانے میں آپ کو کوئی دقت ہے تو آپ فاؤنڈیشن کے سدس بن جائیے نا، اس کے ممبر بن جائیے، اس کے ممبر بن کر اپنی ان ساری دقتوں کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ بھائی نیتا گیری اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، بوقراتی اپنی جگہ پر ہے۔ آپ چاہے اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے بہت بڑے نیتا ہوں گے، کسی پارٹی کے بڑے نیتا ہوں گے، یا کسی چھوٹی پارٹی کے بڑے نیتا ہوں گے، یا آپ علامہ دہر ہوں گے، یا آپ شہر قاضی ہوں گے، یا شہر مفتی ہوں گے، یا مفتی اعظم فلاں صوبہ ہوں گے، یا مفتی اعظم فلاں صوبہ ہوں گے، یا مفتی اعظم ہند ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ہم مانتے ہیں، آپ کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جب گستاخی ہو اور پھر آپ اپنے حجرے میں بیٹھے رہیں، آپ نیتا جی اپنی آفس میں بیٹھے رہیں اور دوسرے لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہیں، تو یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امت کا درد سمجھنا ہے تو گھر سے نکلنا ہوگا۔ آج امت تراہی کر رہی ہے،
امت کو ایک قائد چاہیے، ایسا قائد جو صرف اپنے سلسلے کا قائد بن کر نہ رہ جائے، جو صرف اپنے علاقے کا قائد بن کر نہ رہ جائے، جو صرف اپنے شاگردوں کا قائد بن کر نہ رہ جائے، جو اپنے صرف چیلا چپاٹیوں کا قائد بن کر نہ رہ جائے، بلکہ امت محمدیہ کا قائد بنے۔ اور امت محمدیہ کا جب قائد بنیں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو گھروں سے بھی نکلنا ہوگا، حجروں سے بھی نکلنا ہوگا، تھانے پولیس بھی جانا ہوگا، کلیکٹر سے بھی ملنا ہوگا، منتری سے بھی ملنا ہوگا، ایم ایل اے سے بھی ملنا ہوگا، ایم پی سے بھی ملنا ہوگا، دنیا کے بہت سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے، سیاسی معاملات میں بھی آپ کو دخل دینا ہی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اگر یہ سب کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس کام کو تو کرنا ہی پڑے گا، ہمیں کرنا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا، مل جل کے کرنا ہوگا۔ میں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر بھارت میں آن بان شان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نکلنا شروع کر دو، فنڈامنٹل رائٹ کے تحت قانونی دائرے میں رہ کر۔ یہ جتنے نفرتی چنٹو ہیں نا، یہ نظر نہیں آئیں گے۔ کسی زمانے میں دیش میں نفرتی چنٹو آ گئے تھے باہر سے، اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء نے، ہمارے عوام نے، امت محمدیہ نے ڈٹ کر محنت کیا، گھروں سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، نعرے تکبیر کی صدا بھی بلند کیا تھا، تن کے گورے من کے کالے 7 سمندر پار والوں کو بھگایا بھی تھا، سب کچھ کیا تھا، تبھی تو جا کر دیش آزاد ہوا تھا۔ تو آج بھی ہمیں ہی گھر سے نکلنا ہوگا، ہمیں ہی قانونی داؤ پیچ اپنانا ہوگا۔ بھارت کا سنویدھان اگر آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو اتنا مضبوط سنویدھان ہے کہ آپ اسلام کا جو سنویدھان ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس سے بہت میل کھاتا ہے۔ یہ آپ پڑھیں اسے، آپ دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ اس پر عمل کریں۔ میں پیغام بار بار یہی دیتا آیا ہوں کہ نکلو، اٹھو، حضور کی عزت کی بات کرو۔ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس میٹر پہ لڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میٹر پہ لڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میٹر پہ لڑ جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو کسی میٹر پہ لڑ جاتے ہیں، یہ معاملہ آتا ہے تو اس پہ ہو جاتے ہیں، اور ایک عجیب معاملہ بن گیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک خانقاہ اور پیرا مریدی والوں کا مسئلہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ بس وہ ایک پیر نے دوسرے پیر کے بارے میں بول دیا، تیسرے بار وہ پیچھے لگ گئے، وہ پیچھے لگ گئے، اور وہ اپنے مریدوں سے اس کی واٹ لگوا رہا، وہ اپنے مریدوں سے وہ دوسرے پیر کی۔ ایک عجیب تماشا بن گیا ہے، یعنی سب نے ایک، جیسے ایک دور تھا راجہ مہاراجہ جو ہے وہ اپنا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا لے کے بیٹھ جاتے تھے، سمجھ نا، کہ بھائی میں راجہ، وہ میں راجہ، سمجھ، کوئی ایک جھنڈے تلے نہیں رہنا چاہا۔ تو کیا ہوا؟ آپ بھارت کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں مشائخ کرام سے، علماء کرام سے، مفتیان دین سے، کہ آپ لوگ الگ الگ نہ بٹے، کسی ایک کا جھنڈا، اس کے نیچے سب لوگ آ جائیں۔ اگر آپ سنی صحیح عقیدہ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت وچار دھارا کو ماننے والے ہیں، صوفی وچار دھارا کے، تو آپ ایک ہو جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس بھارت میں پھر سے امن شانتی کی فضا پیدا ہو جائے گی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، ہر طرف شانتی ہی شانتی ہوگی، ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی، ہر طرف ایک ایسا واتاورن ہوگا جس کو کہیں گے کہ واتاورن میں سندرتا ہوگی، پون میں پوترتا ہوگی، یوں مان کے چلے آپ۔ تو اس کے لیے محنت کرنا ہوگا صاحب، صرف اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے سوچنا یہ ایک کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ آپ اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے پریوار کے لیے بھی سوچیں، اپنے ایریے کے لیے بھی سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے راجیہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور ناموس ملک پہ بھی پہرا دیں،
नामुस रिसालत पर भी पहरा दें। गौसे आज़म फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक ये भी है कि भाई हमें नामुस इस्लाम पे पहरा देना है, और यही हम लोग का सबसे पहला मेन मकसद है। और इसी के साथ हमने उसमें यही रखा है कि भाई जो भी गुस्ताखियाँ होंगी सबसे पहले गौसे आज़म फाउंडेशन तक अगर वो बात पहुँचेगी तो गौसे आज़म फाउंडेशन उसमें एक्शन लेगा किसी भी तरीके से। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे गौसे आज़म फाउंडेशन ने एक्शन नहीं लिया हो। ज़रूरी नहीं है कि उन बातों को आप तक शेयर किया जाए, वो बातें आपको दिखाई जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि उसको दिखाया जाए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे दिखाया जाता है। जैसे माशाल्लाह अभी आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार काम हुआ है गौसे आज़म फाउंडेशन की तरफ से। गौसे आज़म फाउंडेशन की ओर से बांटे जाने वाले सेब, केला, मिठाई, कॉफ़ी, पानी और दीनी किताबें बांटने में गौसे आज़म फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह, ज़िला अध्यक्ष गोरखपुर गौसे आज़म फाउंडेशन समीर अली, बस्ती मंडल अध्यक्ष गौसे आज़म फाउंडेशन मोहम्मद वक़ार अहमद, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उसामा सैफुल्लाह, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आबिद गौरी, मोहम्मद जलालुद्दीन आमिर, सुहेल पठान, मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी, दिलशाद अहमद, शाहान रज़ा, हाफिज़ मोहम्मद अमन, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद रफ़ीक़, बाबू खां मुंशी, उमर फ़ारूक, मोहम्मद शब्बीर, चीफ़ ट्रस्टी सबिया सैफुल्लाह आदि ने इस काम में अपना बहुमूल्य समय दिया। इनमें से बहुत से नाम मैंने ऐसे हैं जो अपने अपने मोहल्ले के गौसे आज़म फाउंडेशन के या तो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं यानी सदर हैं या नायब सदर हैं, या फिर महासचिव हैं या सचिव हैं यानी जनरल सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी हैं। ये सब माशाल्लाह मिलजुल के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात मैंने कहा था कि भाई आप 100 रुपया गौसे आज़म फाउंडेशन को देते हैं तो ऊपर से क्या खर्चा होता है। मान लो कि 100 रुपये का आपने फल खरीद कर बांटने के लिए कहा, हमने वो 100 रुपये का फल खरीद लिया, तो जो जाने में खर्चा हुआ उसका हम आपसे नहीं लेते, जो आने में जो खर्चा हुआ उसका भी हम आपसे नहीं लेते, जो लोडिंग हुई, लोडिंग जो किराया भाड़ा हुआ उसका भी हमने खर्चा नहीं लिया। इसी तरह से जब बांटने का टाइम आता है तो बांटने के वक्त जैसे कुछ गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियों का खर्चा आपको नहीं देना, उसके पेट्रोल का खर्चा आपको नहीं देना है। कुछ ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा ड्राइवर मंगाया जाता है जिसको अलग से खर्चा दिया जाता है। कुछ जान पहचान वाले होते हैं उनको हम लोग ड्राइवर का खर्चा नहीं देते हैं, लेकिन उनका पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह खर्चा ज़रूर देते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई हमारे जैसा दीवाना है तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं लेता है, लेकिन ऐसा कम होता है। ठीक है, फ्लेक्स है, बैनर है, ये है, वो है, बहुत सारे काम होता है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, तो एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया है। तो आप कोशिश ये करें, आप अगर बुद्धिजीवी हैं, अगर समझदार हैं, अगर आप आकिल हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आप गौसे आज़म फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आप गौसे आज़म फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके यहाँ कोई हंसी है, खुशी है, उस मौके पर भी आप कह सकते हैं कि भाई हम गौसे आज़म फाउंडेशन के अकाउंट में इतना हम भेज रहे हैं, आप इससे गरीबों को 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 गरीबों को खाना खिला दीजिए। अब वो आपने कहा कि साहब 20,000 लोगों को खाना खिला दीजिए, तो एक दिन में 20,000 लोगों को हम लोग खाना नहीं खिला पाते हैं, साफ बात बता देते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 400 से 500 लोगों को खाना खिला सकते हैं। चूँकि गरीब का मतलब ये है कि ऐसा जो वाकई गरीब हो। ठीक है ना, ऐसे तो यूँ समझ लें कि 90% आज की तारीख में लोग गरीब ही हैं, चूँकि 90% लोग हम गौसे आज़म फाउंडेशन से मदद मांगते हैं। अब 10% लोग हैं, तो ये 90% लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, चूँकि 10% लोग कहाँ तक दे पाएंगे, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले आप इसके सदस्य बने, मेंबर बने। मेंबर के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कुछ दस्तावेज ऑफिस में जमा होते हैं, कुछ इसके चार्जेज होते हैं वो देने पड़ते हैं, और फिर आपको एक बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार। आप उसे देखेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। और यहाँ आप अगर सपोर्ट करते हैं तो आपका पूरा पैसा राह खुदा में लगेगा। ये मैं मोहम्मद सैफुल्लाह आपसे वादा करता है, एक पैसा आपका इधर उधर
ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, चूँकि जो पैसा आप देंगे उसी पैसे में और पैसा मिलाकर आपका पैसा पूरा लगाया जाता है। ये शायद मेरे ख्याल से भारत की पहली ऐसी तंजीम होगी, पहली ऐसी संस्था होगी, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, पहला ऐसा NGO होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट होगा जो आपके पैसे को पूरा का पूरा राह खुदा में लगा देता है। यहाँ पे दूसरी जगह पे आपने देखा होगा लोग रसीद काटते हैं, इशारा दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा मैं, तो 50% तो रसीद काटने वाले की जेब में चला गया, जबकि उसने मांगा था राह खुदा में खर्च करने के लिए। ठीक है ना, आप अंदाज़ा लगाए झूठ की शुरुआत होगी। और तो और लोग दे भी देते हैं, चूँकि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, और वो मौलवी साहब या कोई साहब ने खड़े खड़े जन्नती बना दिया और फटाफट लाख रुपया 2 लाख रुपए की रसीद कट गई साहब, 50 लाख की रसीद कट गई, समझे ना। अब जितना बड़ा मौलवी है, जितना बड़ा पीर है, उस हिसाब से जितना बड़ा वो लफ्ज़ी कर सकता है, समझे, चर्ब ज़बान होगा, उस हिसाब से वो रसीदें कटवा लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों ने इसी वजह से गौसे आज़म फाउंडेशन को बनाया था कि भाई हमारा पैसा, हम लोग अपनी महीने भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और उसमें से हम लोग 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया खुदा के राह में लगाते ही लगाते हैं। तो क्यों नहीं इन पैसों को हम अपने हाथ से लगाएं और पूरा का पूरा राह खुदा में लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें हमने आपको शेयर किया है और उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। साथ ही साथ हम आपको एक बात बता दें कि लाडनू शहर में गौसे आज़म फाउंडेशन की ओर से नियुक्त शहर काजी लाडनू के हज़रत काजी रोशन ख़ान दाइम खानी की क़यादत में लाडनू शहर में एक शानदार जुलूस निकाला गया माशाल्लाह, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। तो ये यहाँ पे एक बात बता दे रहे हैं, गौसे आज़म फाउंडेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये शहर काजी शरा और काजी निकाह भी मुंतखब करता है, नियुक्त करता है, मोहल्ले के हिसाब से भी करता है, वार्ड के हिसाब से भी करता है, शहर के हिसाब से भी करता है। इसकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये भी चार्जेबल होता है अगर आप अपने इमाम को, आलिम को, मौलवी को, मुदर्रिस को, ठीक है, अगर आप काजी निकाह बनाना चाहते हैं तो आप गौसे आज़म फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। ये काम मैं बरसों से सोच रहा था कि लोग किसी का रजिस्टर लेके निकाह पढ़ा देते हैं, लेकिन वो काजी नहीं होते हम। तो एक ज़माना तो ऐसा था कि इमामों को, आलिमों को, मौलवियों को, पीरों को रजिस्टर ही नहीं देते थे। ये काजी लोग जो ख़ानदानी काजी बने हुए हैं, ये देते ही नहीं थे। और यहाँ पे हैरत की बात यह है कि राजा महाराजा या बादशाह या नवाब ने अगर काजी बनाया था तो बाप को बनाया था। बाप को पट्टा या लिखित में जो दिया था तहरीर, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि भाई तुम मरने से पहले अपने बेटे को बना देना। अब बेटा जब मरने लगे तो वो अपने बेटे को बना देगा, फिर उसका बेटा जब मरने लगे तो उसको अपने बेटे को बना देगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। समझे, सब एक समझ लीजिए कि धांधली हो रही है, दबंगई जिसको बोलते हैं, समझे, लठ मार अंदाज में, समझे, कौम के बीच में ये आते हैं, लठ मारते हैं, निकल लेते हैं। तो हमने लड़ाई लड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, 1994 से शुरुआत किया था, 1997 तक खूब लड़ाई लड़ी, और अल्लाह का शुक्र है फिर आलिम, इमाम, मौलवी वगैरह जो है निकाह पढ़ाने लगे, फिर रजिस्टर मिलने लगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि साहब रजिस्टर तो मिलने लगा, काजी नहीं हो रहे भाई, तो ये तो बंधुआ मजदूर हो गए, यानी किसी के लिए मजदूरी कर रहे हैं, ये मेहनत करेंगे, समझेंगे, और बदले में काजी साहब का पेट और काजी साहब के बच्चों का पेट पलेगा। हमने कहा यार ये कैसा मामला होगा। हमने कहा कि भैया कुछ ऐसा तरीका निकालो कि जो नवाब और बादशाह वगैरह, राजा महाराजा जो काजी बनाते थे, उसके बाद तो बंद हो गया। हमने कहा कि भाई लीगली तरीके से हम गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले ये काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत में कई शहरों में गौसे आज़म फाउंडेशन के काजी निकाह हैं। काजी शरा के बहुत सारे शराइत हैं, ऐसा कोई मुफ्ती मिलेगा तो इंशाअल्लाह उसको काजी शरा बनाया जाएगा। ठीक है, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करते रहिएगा। बहुत काम करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा कि रात में जो है तकरीर 2 जगह 3 जगह किए, फिर बारिश आ गई, बारिश में भीग गए, फिर फजर की नमाज के बाद सीधे मंडी चले गए, मंडी में से फल वगैरह ख़रीद के पूरी वहाँ पे बड़ी बोली लगती है, समझ में नहीं आता है, बहुत दिमाग जो है घुमा देता है भाई लोग, समझ ना। तो मैं
اپنے کچھ دوستوں کو لے کے گیا تھا، جان پہچان والوں کو جو اس بارے میں جانکاری رکھتا ہے. میں نے بات چیت کر کے الحمدللہ ہے نا ٹھیک ٹھاک جو بھاؤ ہے وہ تو دینا ہی پڑے آپ کو، لیکن چیز اچھی مل گئی. اور ماشاءاللہ وہاں سے پھر ہم نے 1 بجے گاڑی کو لوڈنگ کروایا اور پھر وہاں سے ہم ڈائریکٹ دوسری گاڑی بک کروا کے میں پرسنل جو ہے پھر آیا. اور آنے کے بعد یہاں سے میں جودھ پور سے پہلے میرتا سٹی ہے وہاں تقریر کے لیے نکل گیا. رات بھر وہاں تقریر ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا. پھر رات ہی میں جو ہے 3:30 بجے ٹرین تھی، اس سے واپس آیا. یہاں پہ فجر کے بعد جو ہے پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور 8 بجے ناشتہ واشتہ کر کے 9 بجے سے پھر ہم کام پہ لگ گئے الحمدللہ. اور کل دن بھر ہم نے کام کیا. اور آنے کے بعد رات میں چونکہ کئی دنوں سے محنت ہو رہی تھی، کچھ راتیں ایسی تھی جو پوری نیند نہیں ہو پا رہی تھی، تو محنت کرنے کے بعد اس کے بعد سے کل رات میں تھوڑا سا آرام کیا تھا. اور آج ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں میڈیا رپورٹ میں، اخبار والوں کو دینا، نیوز تیار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے صاحب. سب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ فیتھ ہونا چاہیے، وشواس ہونا چاہیے، پاردرشتا ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم زندگی میں ہم نے یہی کام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے سامنے دبے نہیں، اور کسی نے دبانے کی کوشش کیا تو الحمدللہ سیف اللہ کا مطلب آپ جانتے ہیں. الحمدللہ میں نے اس کا استعمال کیا. اور الحمدللہ آج بھی ہم اسی انداز میں سدھانت وادی آدمی ہوں، اپنے سدھانت سے سودا نہیں کرتا. مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، سودا نہیں کر سکتا. الحمدللہ اس بات پہ مجھے ناز ہے. میرے چاہنے والوں کو میرے اوپر اسی بات کا ناز ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی تیاری کے ساتھ. لمبی ہے، دیکھیے گا پورا انشاءاللہ تعالی، بہت مزہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھینی بھینی ہے ہوائیں، بھینی بھینی ہے ہوائیں، بھینی بھینی ہے ہوائیں، بھینی بھینی ہے ہوائیں، بھینی بھینی ہے ہوائیں. جشن ہے میلاد کا، مہکی مہکی ہے فضائیں، مہکی مہکی ہے فضائیں. جشن ہے میلاد کا، جشن ہے میلاد کا، یہ جشن ہے میلاد کا، جشن ہے میلاد کا، یہ جشن ہے میلاد کا. آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا. آ گئے مصطفیٰ، سبز پرچم اور برقی قمقموں سے کیوں نہ آج، سبز پرچم اور برقی قمقموں سے کیوں نہ آج. گھر محلے جگمگائے، گھر محلے جگمگائے. جشن ہے میلاد کا، جشن ہے میلاد کا، یہ جشن ہے میلاد کا.
فصل بہار آمنہ کے گھر میں آئی آج وہ فصل بہار منہ چھپاتی ہے خزائیں منہ چھپاتی ہے خزائیں جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ان کی برست آل ایمان پر ہے احسان خدا ان کی برست اہل ایمان پر ہے احسان خدا کیوں نہ مومن جھوم جائے کیوں نہ مومن جھوم جائے جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا رب نے جب فرما دیا ہے ذالک فلیفرحوا رب نے جب فرما دیا ہے ذالک فلیفرحوا کیوں نہ پھر خوشیاں منائیں کیوں نہ پھر خوشیاں منائیں جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ واسطہ مولود کا دیتا ہوں پاکستان سے واسطہ مولود کا دیتا ہوں پاکستان سے دور ہو مولا بنائے دور ہو مولا بنائے جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا نعت گوئی آپ کی دل کو لبھاتی ہے عبید نعت گوئی آپ کی دل کو لبھاتی ہے عبید آپ بس بس نعتیں سنائیں آپ بس نعتیں سنائیں جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا جشن ہے میلاد کا یہ جشن ہے میلاد کا
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله سج گئی ہے یہ زمین سج گیا ہے آسماں مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے آقا کا جشن ہے مولا کا جشن ہے پیارے کا جشن ہے جب 12ویں کا چاند زمانے پہ چھا گیا بت گر گئے زمین پہ شیطان رو پڑا مرحبا یا مصطفیٰ تارے بھی جھوم جھوم کے قدموں میں گر گئے کعبہ بھی مصطفیٰ کی سلامی کو جھک گیا سج گئی ہے یہ زمین سج گیا ہے آسماں مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے جشن خدا کے حبیب کا جن کے طفیل رب نے بنائے گے دو جہاں ہوتے نہ مصطفیٰ تو نہ ہوتی یہ کائنات زندہ ہے ہم جو آج ہے صدقہ رسول کا سج گئی ہے یہ زمین سج گیا ہے آسماں مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے آقا کا جشن ہے مولا کا جشن ہے پیارے کا جشن ہے شان نبی کا بیان مقصد میلاد ہے آل نبی سے وفا مقصد میلاد ہے ذکر ہو اصحاب کا مقصد میلاد ہے زندگی میں روشنی برکت میلاد ہے علم سے یہ دوستی برکت میلاد ہے ایمان میں تازگی برکت میلاد ہے مصطفیٰ کی گفتگو عظمت میلاد ہے ہو رہی ہے چار سو عظمت میلاد ہے عاشقوں کے روبرو عظمت میلاد ہے عاشقوں کے روبرو عظمت میلاد ہے عاشقوں کے روبرو عظمت میلاد ہے عظمت میلاد ہے عظمت میلاد آیا ہے آج وہ جسے آدم کرے سنا ہر ایک نبی کا رب نے بنایا جسے امام مرحبا یا مصطفیٰ عیسیٰ کو بھی گئے امتی ہونے کی آرزو یوسف بھی جس پہ قربان جبریل ہے غلام سج گئی ہے یہ زمین سج گیا ہے آسماں مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي آئے نبی تو بیٹیاں دبنے سے بچ گئیں بیواؤں کی بھی ڈولیاں ہیں پھر
سے سج گئی، ماں کو خلد بیٹی کو رحمت بنا دیا، دیوار نفرتوں کی زمین میں دس گئی، سج گئی ہے یہ زمین، سج گیا ہے آسمان، مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں، مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے، آقا کا جشن ہے، مولا کا جشن ہے، پیارے کا جشن ہے، جشن ہے، کر کے چراغاں سارا جہاں جگمگا دیا، جگمگا دیا، کر کے چراغ سارا جہاں جگمگا دیا، ہر گھر پہ عاشقوں نے جھنڈا لگا دیا، لنگر کہیں ہے اور کہیں شربتوں سبھی، عشاق مصطفیٰ کبھی ہوتے نہیں بخیل، سج گئی ہے یہ زمین، سج گیا ہے آسمان، مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں، مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے، نبیوں کے سلطان آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، دو جہاں کی شان آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، صاحب قرآن آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، عاشقوں کی جان آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، سید و سردار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، خلق کے سرکار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، احمد مختار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، دل بر دلدار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، دل بر دلدار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، مرحبا یا مصطفیٰ، یہ جشن کوئی آج دی جات تو نہیں، صدیوں سے ہو رہا ہے نئی بات تو نہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد کی اپنی یاد نبی نے منائی ہے، خود رب کائنات نے محفل سجائی ہے، سج گئی ہے یہ زمین، سج گیا ہے آسمان، مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں، مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، رب نے رسول پاک کو بخشا ہے وہ مقام، انسان کیا چرند بھی کرتے ہیں تیرا، سورج پھرے تو چاند اشارے سے چاک ہو، بادل کرے ہے سایہ شجر بھی کرے سلام، سج گئی ہے یہ زمین، سج گیا ہے آسمان، مصطفیٰ کے نور سے سج گیا ہے کل جہاں، مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے، آقا کا جشن ہے، مولا کا جشن ہے، پیارے کا جشن ہے، جشن ہے، ناموز مصطفیٰ کے محافظ پہ ہو سلام، احمد رضا پہ خادم رضوی پہ ہو سلام، ناموس پر وہ پیرا عاصم مشن یہی ہے، جان بھی ہماری رسول خدا کے نام، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، لبیک یا رسول اللہ، یہ جان بھی تمہاری ہے، لبیک یا رسول اللہ، ہم عشق کے غازی ہیں، لبیک یا
मुस्तफा सल्ले अला। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे, आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ। करके चरागा, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ। आशिक ने मदनी लाइटों से घर जगमगा दिया, ये जश्न जरूरी है सभी को बता दिया। मुनकिर ये तेरा बुग़्ज़ है मिलाद नबी से, मुनकिर ये तेरा बुग़्ज़ है मिलाद नबी से। जो सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। मिलाद पे चरागा ना सही, जो बल्ब सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, राफ़े जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक वो ना बेरज़ा, ठीक वो ना बेरज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार के मिलाद पे क्यों एतराज़ है, ये बात खुशी की है और तू नाराज़ है। लगता है तेरी दाल में काला जरूर है, लगता है तेरी दाल में काला जरूर है। मिलाद मनाने पे हमें दिल से नाज है। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। सरकार आए, दिलदार आए, मंठार आए, मेरे लजपाल आए। सरकार आए, दिलदार आए, मंठार आए, मेरे लजपाल आए। कुरान के बताए हुए रास्ते पे रहेंगे, असहाबे मोहम्मद के तरीके पे चलेंगे। मुमकिन ही नहीं कम हो कभी प्यार के जज्बे, मुमकिन ही नहीं कम हो कभी प्यार के जज्बे। मिलाद नबी पहले से भी ज्यादा करेंगे। दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे,
سناتے ہی رہیں گے، رب پر درود پاک سجاتے ہی رہیں گے۔ جو مانتے نہیں ہیں ہمیں ان سے غرض کیا، جو مانتے نہیں ہیں ہمیں ان سے غرض کیا، ہم لوگ تو میلاد مناتے ہی رہیں گے۔ ہاں گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا۔ دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ یہ بگڑے ہوئے لوگ سدھر کیوں نہیں جاتے، عشاق سمندر میں اتر کیوں نہیں جاتے، گستاخوں کی کرتے ہیں یہاں جو بھی حمایت، گستاخوں کی کرتے ہیں یہاں جو بھی حمایت، سرکار کے غدار ہیں، یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ دنیا میں جہاں بھی رہے، دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے۔ سرکار آئے، دلدار آئے، ہمدار آئے، میرے لجپال آئے، سرکار آئے، دلدار آئے، ہمدار آئے، میرے لجپال آئے۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے یوں تقدیر جگا لو، حالات سنور جائیں گے، جھنڈوں کو اٹھا لو، ایمان ہے اور خیر ہے میلاد اجاگر، ایمان ہے اور خیر ہے میلاد اجاگر، کیوں بیٹھے ہو سرکار کا میلاد منا لو۔ ہاں گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ گلی گلی سج گئی، سج گئی، سج گئی، شہر شہر سج گئی۔ میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا پر ہے میرا اب مقدر، بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب
جا کر خلیل